بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کو گردن پر تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سوئیں گے اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کو معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک عجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان رہے گا اور جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا جائیں۔ اوپر سے دودھ بھی پیا جائے۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑوں جیسی طاقت دیتا ہے اور آپ کی ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہوں گی اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھر میں خرگوش پالنے سے کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر اگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں ایک لیموں اور ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی میل اتر جاتی ہے اور نرم ہو جاتے ہیں اور اس سے اسٹریس بھی ختم ہوتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ لیموں چوس کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی بھی آپ کو کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور اس سے رنگت بھی نکھرتی ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کرتا ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ قبض کا شکار رہتے ہیں وہ بڑے گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے تندرست اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیو، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور اس سے آپ کے مسوڑھے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا اور اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگائیں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا خون پتلا ہونے کا مسئلہ ہو وہ پالک استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کو جمنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ فصل سے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں کو لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو روز رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں، اس سے نظر کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کی بینائی تیز ہوگی۔ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پینے سے دمہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ دودھ ہمیشہ بیٹھ کر پئیں۔ چائے معدے کی بھوک کو ہمیشہ کم کرتی ہے۔ گھر میں تازہ پھول رکھنے سے مثبت توانائی آتی ہے۔ بالوں میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو
تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ ہلدی کا پانی پینے سے چہرے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور سائیکل چلانے سے ورزش بھی ہوتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جوڑوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی بھی کمر کی ہڈی خراب نہیں ہوتی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ گلے میں خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام کرو، صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فارغ اوقات میں یا رزاقو پڑھیں، رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کو یا رزاق کہہ کر پکاریں اور اللہ سے دعا مانگیں، کبھی بھی رزق کم نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد واک کرنے کے اہم فوائد: نکلا پیٹ اندر چلا جاتا ہے، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے، پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ واک کرنے سے کھانا جلدی اور اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بھرتا۔ ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھانا چاہیے۔ آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر عورت دودھ میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں گی، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا اور رنگت نکھر جائے گی۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی بھی جلدی بڑھتی ہے اور موٹاپا ظاہر ہونے لگتا ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے علاج نسخہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ، دودھ 1 کپ اور 2 عدد کھجور، 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ ممکن ہو تو ساتھ ہی دہی اور ساتھ میں ورزش بھی لازمی کریں۔ آپ کے جوڑ، ہڈیاں اور آپ کا جسم پھولنے لگے گا اور ہڈیوں پر گوشت آ جائے گا۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بلیچ سے دھونے سے منع کیا گیا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ موٹی عورتیں روزانہ 3 چیزیں کھائیں، ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو بلڈ پریشر جیسی بیماری، جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کا باعث بنتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا لیں، صبح نہار منہ پی جائیں، اس سے قد بھی لمبا ہوگا اور جسم بھی طاقتور ہوگا۔ مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیجیے۔
گنے کا رس پینے سے معدے کا مرض شافیاب ہوتا ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرکب کھاتے ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہیں تو آپ اپنے بالوں کو نمکین پانی سے دھوئیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو نہار منہ پانی کثرت سے پیا کرو۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ 4 چیزوں سے چہرے پر نور آتا ہے: اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، کثرت سے روزے رکھنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے۔ سفید کپڑے پہننے سے انسان خود اعتمادی اور روپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم پہ کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ وہ اپنے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے ہلکی روشنی کا فلٹر نظر کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔